توحید پرست بننے کے بعد آپ کو اور زیادہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا تو میری کوشش ہو کہ میرے گھر والے بھی بچ جائیں۔ قرآن و حدیث کے مسلک کو قبول کرنے کے بعد ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے، سمجھا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ایک امام کر رہا ہے اور پھر اس کے باوجود بھی آپ گاتار پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور پھر اس میں بھی خاص کر کے نوجوان طبقہ ڈپریشن، پریشانی یا ذہنی دباؤ کہ آدمی اپنے آپ سے سوچے اور سوچ کر کے آدمی دنیا اور اپنی آخرت تباہ کرے، برباد کرے، یہ آج کا ایک بہت سلگتا ہوا موضوع تھا جس کی وضاحت جو ہے شیخ محترم نے کی ہے۔ تو آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے کہ انسان کس طریقے سے پریشانی، سوچ یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس سے باہر کیسے آ سکتے ہیں، یہ تمام باتوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ضرورت ہے کہ آدمی یہ ساری چیزوں کو سمجھے اور پھر اس سے باہر آ کر ایک کھلی فضا میں اپنی آخرت اور اپنی زندگی کے اہم مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ ابھی بالکل وقت کم ہے، 8:30 کو ہمارے پاس اذان ہے، اطمینان سے بیٹھے رہیں، پروگرام کے بعد آپ سبھی کے لیے کھانے کے انتظام بھی ہے۔ ایک بات اس وقت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرنا ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے کئی لوگ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے مدینہ آتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، پھر معلومات کرتے ہیں۔ تقریباً 20 دن اللہ کے نبی کے پاس مدینے میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کے گھروں کی یاد آتی ہے، بیوی بچوں کی یاد آتی ہے، تو اللہ کے نبی کے سامنے آ کے گزارش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ان کے گھروں کو جانے کی اجازت دی اور اجازت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، کہ تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، فعلموہم، اور جو دین میرے ساتھ رہ کر کے تم نے سیکھا ہے، 20 دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر جو نماز کا طریقہ آپ سے سیکھا، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے آپ سے سیکھا ہے، دین کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں 20 دن ایک دم قربت سے قریب ہو کر اللہ کے نبی سے سیکھا ہے۔ تو جتنی چیزیں سیکھی ہیں وہ سب جا کر کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ، ان کو سکھاؤ، وَمُرُوهُمْ، اور انہیں بتاؤ، انہیں عمل کرنے کی طرف ترغیب دلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور یہ تمام ہی صحابہ کرام جو 20 دن تک اللہ کے نبی کے پاس رکے، اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے گھر، خاندان اور قبیلے میں یہ کام کیا۔ آج ہمارے اندر اس بات کی بہت بڑی کمی ہے کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں یا سلفی سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ یہ سوچ لیے ہیں کہ میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں، میں توحید پر ہوں تو بس کام ختم ہے۔ اب یہ بھول رہے ہیں کہ یہ توحید پر آنے کے بعد
ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنے جان پہچان کے لوگوں تک توحید کو پہنچائیں اور توحید ان کے درمیان میں پھیلائیں۔ جو لوگ ہمارے اپنے گھروں میں، آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں ہماری اپنی مسجد کو آنے والے ہیں، توحید پرست ہیں اپنی جگہ، لیکن ان کے گھروں میں بے دینی ہے، ان کے گھروں کے اندر شرک چل رہا ہے، ان کے گھروں میں لوگ، عورتیں خبر پرست ہیں، درگاہوں کو جا رہے ہیں۔ تو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے دین کے لیے؟ بھائی یہ سوچ لینا کہ اب ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اب جنت پکی ہے، کس نے آپ کو بتایا؟ یہ توحید پرست بننے کے بعد آپ کو اور زیادہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا تو میری کوشش ہو کہ میرے گھر والے بھی بچ جائیں، میرے گھر والے، میرے جان پہچان، یہ جان پہچان دوستوں کو چھوڑیے، خود اپنے گھر کی خبر، اپنے خاندان کی خبر، کہ ہمارے گھروں میں خاندان کے بہت سارے مرد، خاص کر کے عورتیں، جو درگاہوں کو جا رہے ہیں، مزاروں کو جا رہے ہیں، جن کی زندگیوں میں اب بھی شرک ہے، بدعتیں تو بولیے مت، بدعتوں پہ بدعتیں، بدعتوں پہ بدعتیں ہیں، اور یہ صاحب ہیں کہ اپنی جگہ سلفی ہیں، توحید پرست ہیں، اور ان کے کاموں میں یا تو جا رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، یا پھر اگر شامل نہیں ہوئے تو بھی خاموش ہیں، کچھ منہ نہیں کھولنے والے، کچھ نہیں بولنے والے۔ تو یہ کہاں کی سلفیت ہے؟ یہ کہاں کی قرآن و حدیث ہے کہ آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں، آپ کی گھر کی عورتیں بے دینی میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اور پھر آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے؟ آپ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نے ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے توحید پر آنے کے بعد، اہل حدیث ہونے کے بعد، قرآن و حدیث کے مسلک کو قبول کرنے کے بعد، ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ارے لوگ تھوڑا بہت کیا نماز کا تھوڑا، یعنی لوگ آج بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے معلوم لوگوں میں، اہل حدیث بولے تو آمین زور سے بولنا اور پیران چیر کے کھڑے ہونا، بس ختم۔ اب انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، جنت کا دروازہ کھلا ہے ایک دم، مرنے کے بعد سیدھا گھس کے جانا ہے، اس کے بعد کیا بھی کر لے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے نوجوان، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس جھوٹ موٹ کی زندگی۔ یہاں پوچھے آپ مبارک مسجد میں نظر نہیں ہے؟ نہیں، میں محمدیہ میں پڑھتا ہوں، نہیں میں پان پٹی میں پڑھتا ہوں، نہ ہاں پڑھ رہے ہیں نہ ہاں پڑھ رہے ہیں، بس کیا ہے اپنے آپ، اپنے دل کی تسلی ہے۔ اب بتائیں جب آپ جانتے ہیں کہ جو اور مسجدوں میں اور اماموں کے پیچھے جو نمازیں ہو رہی ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ الگ سوال ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے، سمجھا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ایک امام کر رہا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی آپ لگاتار پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ کون سے اہل حدیث ہے؟ یہ کہاں کی قرآن و حدیث ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے، جہاں سنت کے مطابق نماز ہو رہی ہے، جہاں ہماری اپنی مسجدیں ہیں، آدمی بس برائے نام رمضان کے لیے خاص کر لے، جمعہ کے لیے خاص کر لے کہ جمعہ میں ایک بار آنا ہے، بقیہ نمازیں کہاں ہیں؟ یہ چھٹی کس نے دی ہے؟ میرے بھائی یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ سلفیت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، تب تو آپ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے، آپ سلفی ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ضرورت ہے، آج لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے، وہ مسجد کو آ گئے، مبارک مسجد کو تو ختم، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہو گئے پکے۔ نہیں، خرابی، کتنا سارا بگاڑ ہمارے اپنے نوجوانوں میں ہے، ہمارے اپنے لوگوں میں ہے، اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر یہ ساری بدعتیں چل رہی ہیں تو دیکھ کے خاموش ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اصلاح کون کرے گا؟ نہ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، نہ آپ ان کو بتا رہے ہیں،
نہ جہاں بتایا جا رہا ہے آپ ان کو ساتھ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ رمضان کے مہینے میں یا پھر جمعہ میں آپ کے گھر کے آپ کے بھائی ہو، آپ کے گھر کی عورتیں ہوں یا آپ کے رشتہ دار خاندان کے جو بھی ہیں، آپ اپنے ساتھ کتنوں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں؟ آپ قرآن و حدیث ان تک پہنچانے میں اگر آپ منہ نہیں کھول سکتے ہیں تو کم سے کم جہاں بولا جا رہا ہے وہاں تک آپ لانے میں کیا کام کیے ہیں؟ ہمارے اندر خود علم کی اتنی کمی کہ ہمیں خود صحیح معلومات نہیں ہیں، قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہے، اور اوپر سے اکڑ ایسی ہے کہ پورا بڑا مفتی میں چھوں، ہر مسئلے میں کچھ بھی مسئلہ بولو الل ٹپ بولنے والے سب منہ یہ حرام یہ ناجائز یہ سب بول دیں گے. کیا ہے؟ کیا یعنی اہل حدیث ہونا یہ مطلب ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جو بھی منہ میں آیا جو بھی سوال ہو آپ بول سکتے ہیں؟ کیا یہ ہے؟ کیا یہ سلفیت ہے؟ تو ہرگز نہیں ہے. یہ تو قرآن و حدیث ماننے والوں کا یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بھائی آپ کتنے بڑے بڑے اماموں کے بارے میں نہیں سنے ہیں کہ امام سے آ کے سوال ہوتا، مسئلہ پوچھا جاتا، فتویٰ پوچھا جاتا، وہ بولتے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. بڑے بڑے ائمہ امام اپنی زندگی میں کبھی بولے مجھے نہیں معلوم ہے، تحقیق کر کے معلوم کر کے بول کے نہیں معلوم ہے تو بھی کتے ایسا کرتی کتے ایسا ہو سکتا ہے کتے، بس ختم. میں سنیا، کہاں سنے، کس سے سنے، کہاں سے سنے؟ تو پھر آپ کیسے قرآن و حدیث کو ماننے والے ہوئے؟ تو ضرورت ہے کہ آپ جب آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑتے ہیں تو منہج ہمارا طریقہ قرآن و حدیث کے ماننے کے بعد آپ پر بھاری ذمہ داری کیسے پڑتی ہے اور یہ ذمہ داری کو لے کے آپ کیا کیے ہیں یہ سوال ضرور ہے. آپ جمعہ کو آتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کس کو لا رہے ہیں؟ کیا آپ نے بتایا ہے؟ خود اکیلے نکلے اور نکل کے آ گئے؟ اجلاس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر ہو، یہاں تک کہ الحمدللہ یہاں سے بیانات ہوتے ہیں گھروں میں عورتوں کے بیانات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی گھر میں بیان رکھنا چاہتے ہیں تو پردے کے ساتھ عورتوں کے انتظام ہوتا ہے، مرد بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے قرآن و حدیث قبول کر کے آپ نے پیغام کن تک پہنچایا ہے؟ اور یہ ذمہ داری کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب میں ختم، اب میرا کام ختم ہے، میں سکون سے رہنا ہے، سکون سے سو جانا ہے. نہیں، آپ کو اوپر تو بھاری اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ نے شرک بدعتوں کو چھوڑ کے قرآن و حدیث پہ آئے ہیں، توحید پہ آئے ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی فکر کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بتائیں کہ کل قیامت میں اللہ آپ کو پوچھے گا کہ نہیں؟ سوال ہوگا، ضرور ہوگا سوال، پکا ہوگا سوال کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ بدعت ہو رہی تھی، یہ شرک ہو رہا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اللہ میں توحید پرست تھا، مجھے چھوڑ دو بس. چھوڑیں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں. ایک تو مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خود بہت ساری کمیاں، علم کی کمی، جہالت، بہت سارے قرآن و حدیث کے مسائل سے، تعلیمات سے دور ہیں. یہ اپنی جگہ، یہ کمی ہوتے ہوئے بھی جو جرأت ہے، دیکھو غلط جرأت بولنے کی، منہ کھولنے کی، یہ اور بڑی غلطی ہے. اور اس سے بڑھ کر کے اپنے آپ کو بے باک سمجھیں اور سب اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، بیوی، بچے وہ کیسے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی تربیت کے بارے میں، ان کی توحید کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں فکر کون کرے گا؟ اگر آپ نہیں کریں گے جو آپ نے سمجھا ہے، عمل کیا ہے، اگر آپ یہ فکر نہیں کریں گے تو پھر کون اور فکر کرے گا؟ تو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بارے میں سب سے پہلے تو اپنے بارے میں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ سلفیت یا ہمارا منہج یا قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بعد یا اس کو فالو ہوتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ میں علم والے بنیں، اپنے آپ ہم صحیح علم پہلے خود حاصل کریں، ہمارے پاس دین کی صحیح معلومات ہو.
عبادات یا معاملات یا شریعت کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کی صحیح سمجھ پہلے خود کے اندر پیدا کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں جب سمجھتے ہیں یا سمجھے ہیں تو پھر بعد میں اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو جو اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن کرنا تو ضرور ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس ہر ایک کو پکڑ ہوگی، جو ہیں سب کو پکڑ ہوگی، اور کسی بھی اعتبار سے اس سے نہیں بچ سکتے۔ ارے بھائی آپ کو تو اتنا موقع دے رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، موقع کسی بھی طریقے سے بنے، مقامی علماء سے، باہر کے علماء سے، بیانات، جلسے، اجتماع، اتنے سارے موقع ہیں، پھر بھی آدمی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کنواں خود آپ کے پاس آ رہا ہے، کنواں خود آپ کے پاس آ رہا ہے، پیاسا آنے کی ضرورت نہیں ہے، کنواں خود آپ کے پاس آ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ایسی غفلت ہے، ایسی لاپرواہی ہے دین کے بارے میں۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ختم ہے، میں ایک دم آرام سے پہلا جنتی ہوں، ایسا سمجھ کے بیٹھ جانا ہے۔ اور یہ جو ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کے بعد اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب، ان تک صحیح دین پہنچانا، اور پہنچانے کے لیے کیسے پہنچا سکتے ہیں اس بارے میں سوچنا، فکر کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، اس کا کوئی عہدہ ہو نہ ہو، ممبر ہو نہ کچھ بھی ہو، لیکن کرنا تو ضرور ہے کہ جو شرک اور بدعتوں سے آپ بچے ہیں، اپنے گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس بارے میں فکر کرنا، سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس بارے میں سوچیں گے نہیں اور فکر نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن وہ لوگوں کے، یعنی آپ کے اپنے گھر والوں کے خسارے اور نقصان کے ساتھ آپ کو خود بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا، آپ کو بھی اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ اب جب آپ یہ ساری چیزوں سے بچ کر کے، دور ہو کے، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، یہ سوچ کر کے آپ یہ ساری چیزوں سے بچتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو پھر تیار ہو جائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کو کیسی پیشگی ہوگی، آپ کیا جواب دیں گے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو سوچنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ میں اپنے آپ کی اصلاح بہت بڑھ کے ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ بات دماغوں سے نکال دیجئے کہ ہاتھ اٹھا لیے، آمین گھٹو بول دیے اور پیراں چیر کے، نہیں سو کاما کر کے لوگ، کس نے بتایا آپ کو؟ آپ بتائیں کس نے بتایا ہے کہ پیراں چیر کے کھڑے ہونا اہل حدیث کی پہچان؟ اصل بتائے کون آپ کو کہ پیراں چیر کے کھڑنا ہے؟ اپنے حساب سے کھڑنا ہے، اپنا جو خد ہے، خامت ہے، یہ حساب سے کھڑنا ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ٹوپیاں لگائے بغیر آنا ہے؟ یہ کس کا منہج ہے؟ سنت لگاؤ، آپ پگڑی ہے، پگڑی سنت ہے نہیں تو پگڑی لگاؤ، سنت پہ عمل کرو۔ یعنی مسئلہ یہ ہے ہمارے لوگ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ ہیں معلوم شکایت کرتے ہیں نماز میں کھڑے اس ٹائم پہ وہ اتنا چر کے کھڑتے ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کہیں سے تو بھی یہ سنت ہے؟ آپ کو یہ سنت کا طریقہ ہے؟ ایسی غلطیوں کی وجہ سے یہ غلطیاں، اور کپڑے جب پہن کے آتے ہیں مسجد کو، اللہ نے کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کو آؤ تو ڈھنگ کے کپڑے، آداب کے کپڑے پہن کے آؤ، اور پہن کے آگے اتنی اوپر چڑھا لیے، اور بس کیا ہے اتنا ٹی شرٹ کیا پہن کے آ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور بول رہے ہیں کہ نماز ہوتی کہ نہیں۔ ارے بھائی پنچی میں گئے تو فنکشن ہوتا کہ نہیں؟ آپ کا ہوتا ہے؟ جاتے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جائز ہے نہ جائز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین کو کیا حساب میں لے رہے ہیں۔ یہ کاموں کو کر کے کیا ہے، بہت یہ غلط فہمی دور کرنا ہے، یہ ہٹاؤ دماغوں سے۔ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، سلفیت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا نچوڑ ہے۔ تو آپ کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہماری یہ غلطیوں کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے، لوگ دین سے کتنا دور ہو رہے ہیں، صحیح منہج سے، قرآن و حدیث سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے آپ میں علم حاصل کریں، سب سے پہلے علم حاصل کریں، معلومات حاصل کریں، پہلے دین خود سیکھیں، بعد میں سکھانے کی کوشش کریں۔ یہاں ہمارے پاس خود دین سیکھے ہوئے نہیں ہے، خود کے پاس دین کی معلومات صحیح نہیں ہے، اور نکلے ہیں صاحب دوسروں کو بتانے کے لیے، دوسروں کو مسئلے مسائل سمجھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو ایک دین کی صحیح سمجھ پہ اتاریں، اور اس کے بعد
یہ اور ذمہ داری ہے دوسروں کو بلانا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو بگاڑ بہت سارا ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی یہ دو تین چیزیں پکڑ لے کے اپنے آپ کو اہل حدیث بول کے اور پھر مسجد سے جوڑ کے لوگوں میں ایسے غلط باتیں، غلط تاثرات، یہ دین، یہ منہج کا صحیح غلط مطلب جو ہے لوگوں میں نہ پھیلائیں، ہرگز نہ پھیلائیں۔ یہ قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں۔ قرآن و حدیث کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے بھائی۔ لوگ یہ دیکھ دیکھ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن و حدیث میں ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں آ کے یہ کہاں، یہ کون سی قرآن و حدیث میں ہے بول کے۔ تو یہ دین کے ایک دو مسئلے اٹھا کر کے اسی کو قرآن و حدیث سمجھ لینا اور پھر اسی کے مطابق اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کا یہ جو غلط تصور ہمارے دماغوں میں بٹھا ہے، تھوڑا اسے نکال کے باہر پھینکے اور پھر اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے گھر اور خاندان اور رشتہ داروں کی اصلاح کا کام بھی ہمارے اوپر ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان تمام باتوں پر خود بھی عمل کریں اور اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ ذمہ داری کو آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس بارے میں سوچیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے اپنے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سلفیت، قرآن و حدیث کا ماننا کیا ہوتا ہے، پہلے اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سمجھنے کے بعد اس کو سمجھانا کیا ہے، دوسروں تک پہنچانا کیسے ہے، یہ ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔